نے فرمایا خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، اور یہ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ تو پتہ چلا مومن متقی کو ہی ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ولی کے لیے کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، کرامت دیکھو، تو کرامتیں ولایت کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کئی بار ہم کرامت میں اور دوسری چیزوں میں فرق نہ کر پائیں تو ہم کسی غلط کے چکر میں پھنس سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سبق پڑھایا کہ اگر کسی کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھو، دریا پہ چلتا ہوا دیکھو، انگارہ پکڑتے ہوئے دیکھو تو اسے بڑی مت مان لینا، بلکہ ولی وہ ہے جو سنت کا عامل۔ یہی قطب عالم حضرت میاں راز شاہ علیہ رحمہ فرماتے کہ اگر جو سنت کا عامل نہیں ہے وہ شیطان کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں کہ جس کے ہاتھ پر ہم ہاتھ دے رہے ہیں یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، غوث الاعظم کے پیروں کے پیر۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص 3 سال رہا متواتر، اور 3 سال کے بعد بستر اٹھایا اور چل دیا۔ کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا حضرت میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا کیوں آیا تھا اور کیوں جاتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہا حضرت مرید ہونے آیا تھا۔ کہا پھر ہوتا کیوں نہیں؟ کہا کہ بات دل کی یہ ہے، کیونکہ پہلے لوگ سیدھے بھی ہوتے تھے، دل میں نفاق نہیں ہوا کرتا تھا۔ بات سچی تھی، بتا دی کہ حضرت میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ حضرت کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، لیکن 3 سال میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا کرامت تو تم نے نہیں دیکھی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتا تو نے میری جلوت بھی دیکھی، خلوت بھی دیکھی، سفر بھی دیکھا، حضر بھی دیکھا، تنہائی بھی دیکھی، انجمن بھی دیکھی، کیا میرے کسی قدم کو تم نے شریعت کے خلاف پایا؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے آپ کے دن رات دیکھے، شب و روز کے معمولات دیکھے، میں نے آپ کو سنت کا پابند پایا ہے، میں نے آپ کو شریعت کا پابند پایا ہے۔ تو کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہی۔ وہ فوراً مرید ہو گیا، اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ تو ہم کبھی بھی کسی کی کرامتوں پر نہ جائیں، اصل کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند۔ اور یاد رکھیں بہت سے ولی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان سے، لیکن ولی اپنے کرامتوں کو چھپاتا بھی بہت ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ان کی کرامتوں کا شعرا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، ہمیں آج جو یہاں بیٹھ کر کے ایک عہد کرنا ہے وہ یہ کہ ہم جن کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ہمیں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور ہمارے علماء کو بشمول ماں ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ اگر ہم کہیں دعوت کھائیں تو پہلے ہم یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ تھوڑا ایک ماحول بنائیں۔ ایک آدمی ناراض ہوگا، 2 آدمی ناراض ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایسا ماحول بن جائے گا، نہیں وہ فلاں علماء کی ٹیم آ رہی ہے، سب وہ ایسا کھانا نہیں کھائیں گے، فلاں پرہیزگار آدمی اس کے یہاں اس کی دعوت کی جائے۔ اور پھر جسے آپ کی دعوت کرنی ہوگی اسے حرام کام چھوڑنے ہوں گے۔ تو یہ ہم اپنا ماحول بنائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امام صاحب اس معاملے میں بیچارے بڑے مجبور بھی ہیں کہ ان کو جو ہے ہر طرح کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرام چیز کسی کو ثواب کے طور پہ اگر خرچ کرے، کھلائے، تو اس نے کفر کیا۔ بہت سے لوگ ہیرا پھیری کا پیسہ لاتے ہیں مدرسے میں دے دیتے ہیں، ہیرا پھیری کا پیسہ لاتے ہیں مسجد میں دے دیتے ہیں، اور پھر بڑے شوق سے امام صاحب بھی اور دوسرے حضرات اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنے روپے دیے، اتنے لاکھ دیے، فلاں دیے۔ یاد رہے اس طرح کا پیسہ مسجد مدرسے میں نہیں لگتا،
اور اگر کوئی ثواب کی نیت سے دیتا ہے تو اس کا دینا کفر ہے۔ ہمارے سامنے جب حدیث پاک موجود ہے کہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو جب ایک حرام لقمے کا یہ حال ہے تو پھر جو زندگی بھر حرام کھائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر ہم آج اسی چیز کو طے کر کے اٹھ جائیں کہ آج کے بعد ہمیں حرام نہیں کھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری عبادتیں بھی مقبول ہوں گی اور ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، عقل حلال اور صدق مقال، تو انشاءاللہ پھر کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آپ حضرات اپنی رقموں کو گن گن کر کے ان کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، 2.5% سال میں ایک بار، کوئی بھی آپ مہینہ مقرر کر لیں، ہر سال اس میں اپنا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اپنے اماموں سے پوچھیں کہ صاحب زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، لوگ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر آئیں گے، کیونکہ حاجی بھی تو کہلوانا ہے بہت سو کو۔ اگر آپ کا نام کچھ بھی ہے لیکن حج کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں حاجی فلاں صاحب ہوں، جو 50 سال سے نماز پڑھتا ہے وہ نمازی نہیں لگاتا اپنے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بھی بچائے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، ہمارے کسی کام میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، دکھاوے کو۔